فلسفہ سقراط پر ایک نظر۔ سقراط کو مغربی فلسفے کے بانیوں میں سے مانا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس نے اہل مغرب کو ایک جدید نظریے اور فلسفے سے روشناس کروایا، اس کی کوئی باقاعدہ اپنی تصنیف موجود نہیں سوائے افلاطون کے، جس نے سقراط کے نظریے کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایتھنز میں پیدا ہونے والے سقراط ایک سنگ تراش کا تھا اور بعد میں ایتھنز کی فوج میں شامل ہوا۔ سقراط نے عوام میں پھیلے گمراہ کن عقائد پر تنقید کی جو کہ معاشرے میں سرایت کر چکے تھے۔ سقراط مکالموں کی صورت عوام میں گفتگو کرتا تھا جس کا مقصد عوام کو ان گمراہ کن عقائد پر غور و فکر کرنے کی دعوت دینا ہوتا تھا۔ اس کے مکالمے کچھ یوں ہوتے تھے: سقراط: کیا دیوتا سب جانتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، بالکل۔ سقراط: لیکن بعض اوقات وہ کچھ معاملات سے غیر متفق بھی ہوتے ہیں؟ جواب: ہاں ایسا ہی ہے، وہ ہمیشہ لڑتے ہیں۔ سقراط: یعنی وہ صحیح اور غلط کی کشمکش میں الجھے رہتے ہیں؟ جواب: جی میرا خیال تو یہی ہے۔ سقراط: تو مطلب یہ ہوا کہ دیوتا ہر شے کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ سقراط کا خیال تھا کہ اچھائی یا برائی کوئی نفس موضوعات نہیں بلکہ یہ ابدی تصورات ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلسل خود شناسی کے ذریعے ان تصورات کو دریافت کریں۔ حکمت دانائی ہی انسان کو اخلاقیات حقیقی روح سے متعارف کرواتی ہے۔ سقراط کے نزدیک کائنات میں واحد اچھائی علم اور جہالت واحد برائی۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو علم کی تلاش کسی بھی قیمت پر جاری و ساری رکھنی چاہیے، ورنہ جہالت اس کا مقدر بن کر عمر بھر اسے اندھیروں میں ہی بھٹکاتی رہے گی۔ سقراط کے نزدیک جسم اور روح دو مختلف چیزیں ہیں، اور اگر جسم متورک ہو جائے روح کوئی نقصان نہیں پہنچے گی بلکہ وہ کہیں اور چلی جائے گی۔ سقراط کی نظر میں نقصان صرف وہ ہوتا ہے جو آپ کو روحانی طور پر متاثر کرے، اور یہ صرف انسان کے اپنے غلط عمل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ سقراط کے سامنے اس کے جرائم پر 5 شرائط تھیں جن میں سے اس نے موت کو چنا تھا۔ پہلی قید، دوسری جلاوطنی، تیسری اپنے نظریات سے کنارہ کشی، چوتھی جرمانہ اور آخری موت۔ قید سقراط کے لیے ناقابل قبول تھی کیونکہ اس طرح اسے عمر بھر دوسروں کے تابع رہنا پڑتا۔ سقراط جو ایتھنز کو دل و جان سے چاہتا تھا، 70 سال کی عمر میں جلاوطنی کا تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کہیں اور بھی چلا جائے تب بھی لوگ اسے ڈھونڈ کر اس کے محفل میں بیٹھنے لگیں گے، اور اس سے بچنے کے لیے اسے مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے رہنا پڑے گا۔ سقراط کے لیے علم و حکمت سے بھرپور مکالموں سے دستبردار ہو کر خاموشی کی زندگی گزارنا موت جیسا تھا۔ خاموش رہنے کا مطلب دیوتاؤں کی نافرمانی تھی۔ سقراط کے نزدیک علم ایک نیکی ہے اور لوگوں تک اسے پہنچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ان کے عقائد کے بارے میں ہی سوال کیے جائیں تاکہ وہ جوابات کی تلاشی میں زندگی کے نئے اثروں سے پردہ ہٹا سکیں۔ سقراط کے پاس اتنی دولت بھی نہ تھی کہ وہ جرمانہ بھر آزاد ہو سکتا، لہٰذا موت ہی ایسی آخری صورت تھی جسے وہ چن سکتا تھا، کیونکہ سقراط سمجھتا تھا کہ خاموشی، جلاوطنی اور قید اس کی روح کو نقصان دیں گے، اور وہ نہیں چاہتا کہ خود اپنی مرضی سے اپنی روح کو نقصان پہنچائے اور دیوتاؤں کو ناراض کرے۔ سقراط موت کو ایک امید سمجھتا تھا، ایسی امید جس کے بعد اس کی روح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے گی جہاں اسے وہ تمام خوشی اور دانائی مل سکے گی جو یہاں نہ مل سکی تھی۔ لہٰذا سقراط نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے زہر کا پیالہ پی لیا۔ سقراط کو مغربی تاریخ کا پہلا شہید دانشور تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی حکمت و دانائی کی کھوج اور انصاف اور خوبصورتی جیسے تجریدی تصورات کے اس حصول میں وقف کر دی۔ آنے والی دنیا کو علم و حکمت کی نئی راہوں پر گامزن کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو سائنسی مشاہدات کی بنا پر بہت سا علم حاصل ہوا۔ فلیمنگ کی پنسلین ہو یا مارکونی کا ریڈیو، معلومات جس ذریعے سے بھی حاصل ہو وہ ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کا تمام علم عملی مشاہدات کی بنا پر ہی حاصل ہوا؟ ہمارا جواب ہاں سے ہوگا، مگر سقراط کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حسیات کسی بھی صورت حقیقت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ روح اور بدن کے مابین ایک تقسیم ہے جس میں بدن کا علم حاصل کرنے میں کوئی کردار نہیں۔ سقراط کے نزدیک جسم کا تعلق صرف مادی خوشی کے ساتھ ہے، جسے خوراک، جنسی ضروریات اور دولت وغیرہ، لہٰذا ان تمام وجوہات کی بنا پر بدن علم کے حصول میں ایک رکاوٹ ہے اور یہ کبھی بھی حقیقی علم سے آشنا نہیں کروا پاتا۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک شے کو دو مختلف لوگ مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، ان کا مشاہدہ کبھی نہیں یکساں ہو سکتا۔
ذرا غور کیا جائے تو سقراط کا یہ فلسفہ دنیا کی ناپائیداری اور ابدی زندگی کے بارے میں واضح اشارات پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں علم و حکمت کی حصول کے لیے جسمانی خواہشات سے دوری اور مکمل یکسوئی سے غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ لیکن سقراط کی مثال اس شخص سے ہے جو کسی صحرا میں بھٹکا ہوا اپنے عقل و وجدان پر غور و فکر سے منزل کی جانب چلنے کی کوشش تو کرتا ہے مگر کسی واضح راستے سے آشنا رہتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ جہاں سے الہیات کا تصور شروع ہوتا ہے۔ عقل یہاں پر آ کر بے بس ہو جاتی ہے اور پھر مذہب اسے ایک مکمل راستہ دکھا کر منزل کی نشاندہی کرتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل RZ نالج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تھے۔ میں ہوں احسن علی اور آپ دیکھ رہے تھے RZ نالج۔ والسلام۔